مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے. عبد الغفار عبد الغنی رکھ لینا نام مسلمان نہیں ہے. جس کے اندر ایمان کی شجر، ایمان کا شعاع، وہ ایمان. آج کا جو مسلمان، آج کا نوجوان گھنٹوں بیٹھے موبائل کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، وہ ایمان کل روز قیامت اسے جہنم سے لے کر نکال کر جنت تک کہاں تک لے جائے گا. آج دنیا کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کو کانوں میں سنتا ہے، اس کا وہ ایمان جو ہے راستے سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، تو روز قیامت جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے لے جائے گا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اپنی زندگیوں پر جو ہے غور کرو. یہ جو خصائص اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے عبرت کے لیے ہے. یہ ایک عورت کی سنت، اللہ اکبر، عورتوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو جاوے. اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے احکام عورتوں کے اندر پیدا ہو جاوے. پردے کا لحاظ، حیا کا لحاظ. اگر ایک عورت نیک ہو تو 7 خاندان کو جنت میں لے جائے گی. اگر وہی عورت کے اندر کردار جو ہے برے ہو اور وہ جو ہے بد اخلاق ہو، بے ایمان ہو، تو وہی جو ہے 7 خاندان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی. عورت سے زینت بھی بنتی ہے، عورت سے جو ہے جہنم بھی بنتی ہے. گھر کی زینت عورت ہے. عورت کے اندر دینداری ہوگی تو اس کا ماحول بنے گا، اس کا گھر بنے گا، اس کا معاشرہ بنے گا، اس کا محلہ بنے گا، اس کا شہر بنے گا، اس کی دنیا بنے گی. اگر عورت کے اندر دینداری نہیں ہے تو محلہ بھی بگڑے گا، شہر بھی بگڑے گا، معاشرہ بھی بگڑے گا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت، ان کے یقین کو دیکھیے کہ اللہ کی ذات کی کرنے دھرنے والی ذات ہے. اللہ نے ان پر بھی جو آزمائش کے پہاڑ توڑے اس میں بھی کامیاب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب جو ہے اس کے بعد بچوں کو چھوڑا، بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑا. اب بچہ جوان ہوتے آیا تو اللہ نے آخری مرحلے میں پھر آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے ان کے سیاحان حیات کو رکھ رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں دکھایا کہ اپنی مقبول ترین چیز کو میرے راہ میں قربان کر. اب صبح اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 دمبے جو ہے اللہ کے راہ میں قربان کر. پھر دوسری رات میں جو ہے اللہ کے خلیل کے خواب میں آیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راہ میں قربان کرو. پھر انہوں نے اٹھا کہ 100 اونٹ کو جو ہے قربان کر دیا. تیسرا خواب، تیسری رات جب جو ہے آپ کے خواب میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ترین چیز کو، تمہاری محبوب ترین چیز کو جو ہے میرے راہ میں قربان کرو. تو اللہ کے رب خلیل کو جان گئے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے قربان کروں. واہ واہ، کیا کہا بیٹا. آج کا میرے جیسا تمہارا جیسا بیٹا ہوتا تو کہتا کہ ابا جان تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، کیا اپنے بیٹے کو تم قربان کرنے جا رہے ہو. آج کا بیٹا ہوتا تو یہ کہتا، لیکن اس وقت قربان جائے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی بننے والے تھے. بہت سارے ان کے واقعات ہیں. دونوں نے مل کر جو ہے کعبہ کی تعمیر فرمائی. میرے کیف تھوڑی. اب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میں سمجھتا ہوں کہ ایک جان ہے، اگر ایسے میرے 100 جانیں بھی ہوتے تو میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتا. جلدی کرو اس بات میں کہ کہیں دیری نہ ہو جائے. چلو مجھے جو ہے قربان گاہ تک لے چلو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور کہا کہ ابا جان میری چند شرطیں یاد رکھنا. جب مجھے تم ذبح کر دے ہو تو اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لینا تاکہ جو ہے مادے ادھر جو ہے بیچ میں دخل نہ آ جائے. اللہ. اور میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھنا اور مجھے اوندا لیتا دینا اور چھری کو تیز کرنا. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، یہ تھی اللہ کی رضا، یہ تھی ایمان کا جذبہ، یہ تھی اللہ کے اوپر مر مٹنے کا، یہ تھا یقین اللہ کی ذات پر، ایمان کامل. آج کا مسلمان چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. جھوٹ، دغل بازی، شرابی، زانی، زنا، فتنہ، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیچھے پڑے رہنا، یہ مسلمان کا شیوا. کہاں سے مسلمان ترقی کرے گا میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو؟ آج یہ اللہ کا عذاب مسلمان ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے.
مسلمان نے اللہ کے حکام کو چھوڑا، مسلمان نے اللہ کے گھروں کو چھوڑا، مسلمان نے اللہ کے کلام پاک کو پڑھنا چھوڑا، ہر وقت موبائل کے پیچھے پڑا رہا، ہر وقت لوگوں کی غیبت کرتا رہا، کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو؟ اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے کہ اللہ کو رات میں اٹھ کر اللہ کو جگاؤ، اللہ کو مناؤ، اپنے آنکھوں سے 2 قطرے آنسو بہاؤ۔ اللہ اکبر! ایمان والے کی شان یہ ہے میرے بھائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے اس میدان میں لے کر گئے۔ شیطان بیچ میں آیا، کہا کہ بیٹا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا باپ تمہیں جو ہے قربان کرنے لے جا رہا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہٹ شیطان، تو دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب ابراہیم کے پاس آئے، ہاں تم اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کرنے لے جا رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بیٹا جو ہے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لیے، شیطان کو مارا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرار دے دیا کہ حاجی جو ہے یہ رمی جمرات کریں اور جو ہے شیطان کو پتھر مارے۔ میرے خیر اب لے کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے چھری تیز تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھا، کہا بسم اللہ اللہ اکبر، چلایا، پھر چلایا، نہیں چلی۔ اللہ نے حکم دیا چھری کو، اے چاقو، اے چھری، اگرچہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی اگر کٹ جائے تو یاد رکھنا کہ قیامت تک تیرے اندر کاٹنے کی صفات کو میں جو ہے چھین لوں گا۔ اللہ اکبر! چھری بھی نہ کٹی اللہ کے حکم سے۔ اب فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا خلیل، میں اس سے راضی ہوں، وہ میرا دوست ہے، میرے تمام آزمائشوں میں کھرے اترا۔ صدقت رؤیاک یا ابراہیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا ابراہیم صدقت رؤیاک انک ذلک نجزی المحسنین۔ اللہ اکبر! اللہ نے کہا ابراہیم تم سچے اترے، اب تمہاری آزمائش کامیاب ہو گئی، تمہیں خلیل کہہ کے پکارا گیا۔ اب اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، فرشتوں کو کہا فوراً جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو رکھو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز سے چلائی تو جو ہے کٹ گیا۔ دیکھ کر آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اب اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو، اس آزمائش کو، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی تمام قیامت تک، نسل تک جو ہے انسانیت پر، امت محمدیہ پر واجب فرمایا۔ تو یہی حدیث نے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو فرمایا صحابہ نے رضوان اللہ تعالیٰ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم پر جو ہے واجب فرمائی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، قربانی ہی مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، اللہ کو منانا، اللہ کی آزمائشوں میں کھڑے اترنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو ہے خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ وقت پر جو ہے جاؤ میری عبادت کرو، مؤذن اذان کی آواز پکار رہا ہے یا للصلاح یا للفلاح، اپنے کام کو چھوڑو، اپنے دکان کو چھوڑو، اپنے دھندے کو چھوڑو، لپکو میری طرف، یہ اللہ کی رضا ہے۔ جب جا کر تمہاری قربانی ہوگی اور تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے۔ یہی مقصد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا ساری انسانیت کے لیے۔ میں نے اپنے اللہ کے خاطر اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، میں نے اپنے لیے اپنے اللہ کی رضا کے خاطر میں نے اپنی بیوی بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آیا، میں نے اپنے اللہ کے رضا کے خاطر اپنے لیے جو ہے آگ میں 40 دن تک رہا۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، میری اس زندگی سے تم سبق حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اور یہ جو مہینہ آتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کرو، چاہے وہ دمبے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھینس کی شکل میں ہو، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ یہی سبق دیتی ہے یہ قربانی عید کی، عید الاضحیٰ کی جو ہے عید کی سبق جو ہے یہی دیتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، میں قربانی کے مسائل کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمان حیات کے چند نکات آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، غیروں کے
غیروں کے ٹھکانے پہ اپنا ماتھا جھکانے سے بہتر ہے اللہ کے ہاں جا کر اپنے ماتھے کو ٹھکاؤ، اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھو۔ قسم خدا کی، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، تمہاری سنتا ہوں، تم مجھے پکارو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہے آدھی رات میں پہلے آسمان پر آؤں گا۔ جو اللہ کہتا ہے کہ جو نماز تہجد کی پڑھ کر 2 رکعت آنسو بہا کر مجھ سے مانگے گا، میں جو مانگا گا، جو کہے گا کہ مجھے جو ہے بخشش کر دے، میں اس کی بخشش کر دوں گا، جو کہے گا کہ میری روزی میں برکت دے دے، میں اس کی روزی میں برکت دے دوں گا، جو کہے گا کہ اپنے لیے جو ہے بیماری میں شفا دے، میں شفا دے دوں گا۔ چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ یہی جو ہے دعوت دیتی ہے عید قربانی، یہ نہیں کہ جو ہے قربانی کا گوشت کھا لیا، عید منا لیا، بس 1 سال تک پھر جو ہے وہی نافرمانی، وہی اللہ کے حکموں کی پامالی۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اب بس کرو، اب بس کرو۔ اللہ جو ہے ناراض ہو چکا ہے، ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی مقصد کے ایمان والا ایمان سے ہٹ گیا۔ یہی مقصد ہے کہ ایمان والا ایمان سے ہٹ گیا ہے، مسجدیں خالی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ روز قیامت، آثار قیامت قرآن کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج مسجدوں سے قرآن کو اٹھا لیا گیا۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ کی ناراضگی کے تمہیں تاثرات۔ قرآن پڑھنا، اللہ اکبر، کبھی کھول کر تو دیکھا ہے مسلمان؟ ہاں دیکھتا ہے جب موتا گھر کے اندر ہوتی ہے، ہاں کھول کر دیکھتا ہے تعویذ پلیتے کے لیے۔ میرے بھائیوں، مردوں کے لیے نہیں آیا تعویذ پلیتے کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن کل روز قیامت حجت کرے گا۔ قرآن کا جو ہے یہ ہدیہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ ختم کرو، یا تو دن کو جو ہے 1 لفظ، 1 پارہ پڑھو، 1 ورق پڑھو، یہ اس کا جو ہے حق ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ وہ قرآن شریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ کہا نہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگر اس قرآن شریف کو پہاڑوں پر اتارتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پرزے پرزے ہو جاتے، لیکن ہم نے اس قرآن کو جو ہے انسان پر اتارا تاکہ وہ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن تمہیں جو ہے سبق دیتا ہے، یہ قرآن پکار پکار کہہ رہا ہے۔ کہاں ہے میرے بھائی، کہاں ہے مسلمان کے اندر قرآن؟ گھر کے اندر جو ہے صبح ہوتی ہی پہلے جو ہے یاسین کی، طٰہٰ کی، مزمل کی آوازیں آتی تھی۔ آج جو ہے گھروں کے اندر سے گانوں کی آواز آتی ہے۔ نوجوان کانوں کے اندر رہ کر ہر وقت منٹوں منٹوں میں، ہر وقت راستے میں چل رہا ہے، کانوں میں ٹھوس کر جو ہے گانوں کو سنتے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اسے اسی موت آ جاوے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب بھی آنکھیں کھولو میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو، بس کرو، اللہ سے جو ہے اپنی توبہ کرو، مغفرت کرو، اللہ کے راہ میں جو ہے اپنے آپ کو قربان کرو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو کھپاؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بس میں اسی پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سوانح حیات ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات ہمارے لیے سبق آموز بنے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اگرچہ اتار دے تو بھی جو ہے ہمیں اس میں لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ کی رضا کے خاطر اپنی زندگی کو اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ بھائی دن میں 5 وقت نماز، کتنا وقت لگے گا؟ ارے میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، وقت 5 منٹ ایک وقت کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز۔ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ خبر کے اندر جب جو ہے مردے کو لایا جائے گا، نماز کے بعد سوال ہوگا، اگر وہ بے نمازی